बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के खलील पैगम्बर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने लखते जिगर और जोजा मुहतरमा हजरत हाजरा को मक्का मुकरमा में छोड़ गए तो इसके बाद इनकी खबरगिरी के लिए मुतअद्दिद बार मक्का मुकरमा में तशरीफ लाए। पहली मर्तबा आप मक्का की सरजमीन पर उस वक्त आए जब हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस वादी में ठहराया था, जिस वक्त यहाँ कोई आबादी नहीं थी और दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। बैतुल्लाह शरीफ की भी कोई इमारत कायम नहीं थी, बल्कि बैतुल्लाह शरीफ के जगह पर एक सुर्ख टीला था और जिस मुकाम पर जमजम का कुआं है इसके करीब एक दरख्त था, जिसके नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी डालकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने लखते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ठहराया था। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा मक्का तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी और हजरत हाजरा का इंतकाल हो चुका था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वापस फलस्तीन चले गए। चौथी बार फिर आए तो देखा कि अब भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। यहाँ तक के जब पांचवी मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए तो अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। आपका ये आखिरी सफर तारीख साज सफर कहलाया, क्योंकि इसी आखिरी सफर में खाना काबा की तामीर होती है। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। नाजरीन ग्रामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस आखिरी सफर में मक्का मुकरमा पहुँचे तो देखा कि चाहे जमजम के एक दरख्त के नीचे आपके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बैठे तीर बना रहे हैं। एक तवील जमाने के बाद वालिदे मोहतरम का दीदार हुआ था। नहायत जज्बाती अंदाज में बाप बेटे एक दूसरे के गले मिले और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तज़ीम व तकरीम से अपने वालिदे मोहतरम का इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूँ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरूर कीजिए, खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। चुनाचा एक रवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदेही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीम बुनियादें जाहिर होने लगी, जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। बुनियादों के जाहिर हो जाने के बाद इसकी तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस बुढ़ापे में एक मेमार और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से इसकी तामीर में लग गए। कोहे लबनान, कोहे हीरा, कोहे अबू कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा में इन पांचों पहाड़ों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इनकी मदद करते। इस तरह से खाना काबा की दीवारें बुलंद होकर उस मुकाम पर पहुंच गई जहां हजर अस्वद लगा हुआ था। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही पर जबले अबू कबीस की एक छोटी सी खो में से 2 पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दस्तयाब हुए। इनमें से एक हजर अस्वद और दूसरा मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से मुतारफ हुआ। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ के एक कोने में नस्ब कर दिया, जिसे बोसा देकर तवाफ शुरू किया जाता है, जिसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है हजर अस्वद जब जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसान के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया और मुकामे इब्राहीम नाम का पत्थर भी जन्नत के याकूत है। इस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद
کی۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی تھیں اسی قدر یہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے واضح نشان موجود ہے۔ اس وقت جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس پر چھت نہیں تھی اور صرف 2 دروازے تھے۔ فی زمانہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے سامنے ایک شیشے کا خانہ رکھا گیا تھا جس میں چاندی کی تشت سے یہ پتھر ڈھکا ہوا ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، سب سے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، جیسا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ تو زمین پر فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر فرشتوں کو گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں، چنانچہ فرشتے رب العالمین کی رضا کے لیے اس عرض کا طواف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم فرمایا، اور یہ گھر بیت المعمور کے نام سے موسوم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بیت المعمور کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو نکلنے کے بعد قیامت تک دوبارہ داخل ہونے کی باری نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور اس عمارت کا نام الاسرا رکھا، اور فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا۔ ناظرین، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں اس مقدس گھر کی تعمیر ہوئی، اور مختلف پہاڑوں سے فرشتوں نے پتھر لائے۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم سے کہو کہ وہ حضرت حوا کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد صاف کی اور حضرت حوا مٹی نکالتی جاتی تھیں۔ اس طرح سے اس قدیم بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر حضرت شیش علیہ السلام نے کی جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پانچویں بار ابراہیم اسماعیل کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بارش وغیرہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا تو بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر بنو جرہم کی تعمیر کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کا شرف قوم عمالقہ کو حاصل ہوا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا، اور جب بنو جرہم کی
تعمیر بھی منہدم ہو گئی تو عمالقہ نے اسے بنایا۔ حضرت قصیب بن کلاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ انہوں نے ہی تقریباً 300 سال سے قائم بنو خزاعہ کے اقتدار کو اکھاڑ پھینکا تھا اور قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ حسین نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیے، انہی میں سے ایک عظیم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی، اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہوئی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کی تنصیب پر حالات خراب ہونے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر لڑائی ٹل گئی تھی۔ پھر قریش کی جانب سے کعبہ کی تعمیر کو ابھی 1 سال عرصہ بھی نہ گزر پایا تھا کہ مشہور صحابی رسول حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کی از سر نو تعمیر کی۔ انہوں نے تعمیر قریش کو ہٹا کر بنائی ابراہیمی کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام مکمل کرایا۔ پھر جب خلیفہ عبد المالک بن مروان کا زمانہ آیا تو حجاج نے اسے لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو قریش کی تعمیر سے الگ انداز میں بنوایا تھا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایسا ہی کیا اور قریش کے طرز پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور بیت اللہ کے دروازے پر سونے کا کام کروایا۔ تاریخ اسلام میں ولید بن عبد المالک وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید مسند خلافت پر بیٹھا تو حجاج کی تعمیر کو منہدم کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرانا چاہا، مگر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی بار بار تعمیر سے اس عظیم گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا اور ہر آنے والا بادشاہ اپنی شہرت نام و نمود کے لیے پہلی عمارت گرا کر نئی عمارت بنانے کا رواج ڈال دے گا، لہٰذا خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، حجاج کی تعمیر کے تقریباً 1000 سال بعد مکہ میں شدید بارش ہوئی اور اولے بھی گرے، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد سیلاب جیسی خطرناک صورت پیدا ہو گئی۔ کعبہ کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، پانی اندر جمع ہو گیا، حتیٰ کہ اس قدر بارش ہوئی کہ آدھی دیوار تک پانی پہنچ گیا۔ چنانچہ سلطان مراد خان شاہ قسطنطنیہ کے حکم سے 2 جمادی الاولیٰ اور 1040 ہجری کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 6 ماہ میں مکمل ہو گیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گرا لگائی اور باہر کی دیوار سنگ خارا سے چونا میں چونی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔